اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ یہ ہمارا دوسرا رکوع ہے جو ہم سورۃ النساء کا شروع کرنے لگے ہیں۔ اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو کھانے کے حوالے سے بے شمار وعیدیں اور تنبیہ کی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ اور اس سے پہلے جو آیات مبارکہ تھیں 1 سے لے کر 5 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسی وصیت کرتا ہے کم تمہیں، اوسا یوسی سے، ٹھیک ہے، اوسا یوسی سے مضارع ہو جائے گا۔ یوسی کم وصیت کرتا ہے کم تمہیں، اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یوسیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ للذکری، لڑکے کے لیے یا مرد کے لیے، مثل حصہ ہے یا برابر ہے، حظ الانثیین، حظ کہتے ہیں حصہ، الانثیین دو لڑکیوں کے برابر۔ اب دیکھیں، للذکری مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر، پس ان اگر کنہ ہوں، یہ اب دیکھیں مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ آگے نساء عورتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس لیے اللہ نے لفظ بھی مؤنث کا استعمال کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر عورتیں ہوں، فوق اثنتین، پہلے اب یہاں پہ تھا دو، فوق زیادہ اثنتین دو سے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فوق اثنتین، اگر عورتیں لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے تہائی ہے، ٹھیک ہے، ثلثا دو تہائی ہے، ما ترکا جو ان کے والدین چھوڑتے ہیں یا جو وہ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو، وَإِن اور اگر کانت، یہ پھر مؤنث کا صیغہ ہے ماضی میں، وَإِن كَانَتْ اور اگر ہو، وَاحِدَةً ایک لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے پھر آدھا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، پہلے بات اللہ نے کہا کہ مرد کے لیے اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہوگا، اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے لیے 2/3 ہوگا، اور اگر لڑکی صرف ایک ہی ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا، 1/3 یا 1/2 یا مطلب آدھا حصہ۔ ولی ابویہ، اور اس کے والدین کے لیے، لکل واحد ان میں سے ہر ایک کے لیے، ولی ابویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل ہر ایک واحد کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، مطلب یہ والدین ہیں، دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، مما ترکا جو وہ چھوڑتے ہیں، ان کان لہو ولد اگر اس کی کوئی اولاد ہو، ان کانا اگر ہو، لہو اس کے لیے، ولد اولاد۔ اب یہاں پہ چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر اس کی اولاد ہے تو پھر اس کے ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پھر اللہ نے فرمایا پس اگر لم نہیں یکن ہو، لہو اس کا، ولدن اولاد، مطلب اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، وَوَارِثَهُ تو وارث ہوں گے اس کے، ابواہ اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو وَوَارِثَهُ وارث ہوں گے اس کے، ابواہ صرف ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ اب ماں کے لیے جو ہوگا وہ 1/3 حصہ ہوگا، مطلب تہائی حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر بات کرتے ہیں کہ اس کے جو اولاد، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ماں باپ، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کا 1/3 تہائی حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اور اگر، فَإِن پس اگر کانا ہو، لہو اس کی، اخوتن بہن بھائی، اخن بھائی ہوتا ہے، اخوتن ویسے بہن کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ پس اگر ہو، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر میت کی بہن ہو، ٹھیک ہے، اخوتن بہن کو ہی کہتے ہیں، اخن بھائی ہوتا ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی ماں کے لیے کیا ہوگا، چھٹا حصہ، من بعد وصیت جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں،
من بعد وصیت یوصی بہا او دین، جو وہ وصیت کر دیں یا جو وہ قرض ان کے ذمہ ہو یا جب وہ قرض ادا کرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے دوبارہ سمجھ لیں، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس میت کی کوئی بہن ہوگی تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا جو وہ وصیت کر کے جاتے ہیں یا قرض ادا کرنے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں۔ آباؤکم، تمہارے ماں باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، فائدے کے لحاظ سے، فریضتاً، یہ فیصلہ ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دی ہے، تھوڑے سے اب اس کے احکامات ذرا سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے جو بھی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ حصہ جب چھوڑتے ہیں تو اس کے لیے 2 حصے ہوں گے، 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اگر اس کی اولاد، مطلب اگر وہ والدین جو ہے وہ اولاد نہیں چھوڑتے، اگر چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر جو حصہ ہو جائے گا وہ 3/3 میں تقسیم ہو جائے گا، اور اگر اولاد ہوگی تو پھر ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہوگی تو پھر 1/3 حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر اس کی کوئی بہن بھی ہوگی تو پھر ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو تھے کچھ احکامات۔ اگر آپ ترجمے پہ بھی غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ تفصیلاً جو ہے وہ بات کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ مثلا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ میت کے جو ہیں وہ 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ دوبارہ سمجھ لیں، اگر بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ، اور پوری جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح دوسری صورت، اگر میت نے زوجہ، ماں باپ، بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑا ہے تو اس صورت میں زوجہ اور ماں باپ یہ جو ہیں اصحاب الفرائض ہیں، مطلب ان کے حصے مقرر ہیں۔ زوجہ کا 8واں حصہ، ماں کا 6ٹھا حصہ اور باپ کا بھی 6ٹھا حصہ، مطلب زوجہ کا 8واں حصہ اور ماں باپ کا 6ٹھا حصہ۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان فرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچ جائے گا وہ باقی اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ اولاد اس بات میں سے ہے، اور اصحاب الفروض کو دینے کے بعد باقی جو بچے وہ اس بات میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد آپ آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ کے مطابق مال کو اصحاب الفرائض میں تقسیم کرو، اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ میت کے سب سے قریب جو ہیں ان مردوں کو دو۔ سنن ابن ماجہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اسی طرح پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اگر میت میں صرف بیٹیاں ہی چھوڑی ہوں، 2 ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، تو پھر ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر ایک بیٹی چھوڑی ہے تو پھر اس کو جتنا بھی وہ مال ہوگا اس کا آدھا حصہ ملے گا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کے صدقے میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دلیلے سے اس کلام مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کے ازواج مطہرات، صحابہ، صحابیات اور تمام سلاسل کے صوفیاء کرام کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ یا اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی منازل کو یا اللہ آسان فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔